السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، بڑا ایکسکلوسیو قسم کا آج یہ ویلاگ ہے، ایکسکلوسیو انفارمیشن ہم آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں، ایسی انفارمیشن جو شاید ابھی تک آپ نے میڈیا پہ نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا دنگل ہونے جا رہا ہے اگلے ہفتے، اور سینٹ کے الیکشنز کے اندر تمام تر نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف ہوں گی۔ یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ آمنے سامنے ہوں گے، اور اگر یوسف رضا گیلانی کوئی اپسیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ظاہری بات ہے کیونکہ اس وقت زیادہ تر تعداد ووٹس کی جو ہے وہ عبدالحفیظ شیخ کے پاس ہے، تو حکومت کے لیے کوئی زیادہ نیک شگن نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سلسلے میں کیمپیننگ چل رہی ہے، دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو تو اکٹھا کر ہی رہے ہیں، لیکن دوسری سائڈ سے بھی رابطے کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد میں آپ کو عبدالحفیظ شیخ کے حوالے سے چند ایسے حقائق شیئر کروں گا جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس تمام ڈاکومنٹس کا ایکسس موجود ہے، اور یہ ڈاکومنٹس کے ساتھ میں آپ کو پروف کروں گا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آج سما ٹی وی کے اوپر ایک خبر چلی، جس میں یہ بتایا گیا کہ یوسف رضا گیلانی نے ان سے تقریباً کوئی 12 پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز نے رابطہ کیا ہے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ہمیں نون لیگ سے ٹکٹ دلوا دیں اگلے الیکشنز کے اندر، جنرل الیکشنز کے لیے۔ تو یوسف رضا گیلانی نے اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو اس میں کچھ مزید ڈیولپمنٹ ہے، میں وہ بھی آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے ان 12 ایم این ایز کی درخواست جو ہے وہ نون لیگ کے سامنے رکھی ہے اس سلسلے میں، اور نون لیگ نے انہیں یہ ایشورنس دی ہے کہ ہم اسے کنسیڈر کریں گے۔ لیکن یہ تعداد میری اطلاع کے مطابق 12 نہیں ہے، یہ 12 سے بھی زیادہ ہے، اور میری خبر کے مطابق یہ تقریباً جو کلیم کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ کلیم کر رہی ہے، میں یہ نہیں جانتا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ تعداد تقریباً 20 کی ہے۔ اس میں سے 12 جو ہیں وہ دراصل میں نون لیگ سے ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں، اور تقریباً 8 لوگ ایسے ہیں جو دراصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں، اور ان کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب والی سائڈ سے ہے۔ جو لوگ نون لیگ کا ٹکٹ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل پنجاب اور نردن پنجاب والی سائڈ سے ہے، جو دراصل میں اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ جانتے ہیں ویسی بڑا مشکل ہو چکا ہے، اور گزشتہ تقریباً ہفتے 25 اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتیں پہلے ہی بڑھ چکی ہیں، اور انفلیشن اور مہنگائی اور اس کی وجہ سے لوگوں کا جو رد عمل آ رہا ہے سامنے، اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم اگلا الیکشن لڑیں کس طرح، کس ٹکٹ کے اوپر لڑیں۔ بہرحال اچھا، آج محمد زبیر نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے عبدالحفیظ شیخ کو ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تک نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر دراصل میں ایک کوشش ہے اپوزیشن کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو دراصل میں خوش نہیں ہیں عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دینے کے لیے، وہ ان کو کنونس کر سکیں کہ بھائی آپ تو اسلام ایسے بندے کو ووٹ دے رہے ہیں جو دراصل میں آپ کی پارٹی میں بھی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات انہوں نے جو کہی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ عبدالحفیظ شیخ جس دن یہ حکومت گئی اس دن جہاز میں بیٹھیں گے اور پاکستان سے باہر فلائی کر جائیں گے، ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کی پوری تحقیقات کی جائیں، اور ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ میں اب آپ کو پروف کروں کہ ان کا پاکستان میں کتنا سٹیک ہے اور پاکستان سے باہر کتنا سٹیک ہے، وہ پاکستان میں کتنا ٹیکس پے کر چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ ان کا لگاؤ کتنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ایک معاملہ ان کی ڈیول نیشنلٹی کا بھی ہے، وہ میں آگے چل کے بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ذرا پہلے یہ ٹیکسیشن کے اوپر آ جائیں۔ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے میں یہ پروف کر رہا ہوں، اور اس کو کوئی بھی آ کے پاکستان تحریک انصاف سے اگر ڈینائی کر دے تو میں حاضر ہوں۔ ان ڈاکومنٹس کے مطابق 2018 میں عبدالحفیظ شیخ صاحب نے 1 روپیہ بھی انکم ٹیکس پے نہیں کیا، 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں تھا ہی نہیں، میں پاکستان سے باہر تھا، تو پاکستان سے میں نے کوئی پیسے نہیں کمائے، تو میں انکم ٹیکس بھی یہاں پہ کوئی پے نہیں کیا۔ 2019 میں انہوں نے 40,775 روپے کا انکم ٹیکس ان کے اوپر بنتا تھا، اور اس پہ ریفنڈ جو تھا 38,775 روپے کا ریفنڈ بنتا تھا اس کے اوپر، تو یعنی تقریباً 2,000 روپے کا فرق دونوں میں بنتا ہے جو انکم ٹیکس ہے۔ اور 40,775 کا ٹیکس اور ریفنڈ جو ہے وہ 38,775 کا، اور 2020 میں جو انہوں نے انکم ٹیکس پے کیا ہے وہ ہے 2,66,203 روپے۔ یہ جتنی بھی انکم ہے جس کے اوپر انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے، یہ میں آپ کو پہلے ڈیٹیل بتا دوں کہ 19 اپریل 2019 کو
یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ بطور ایڈوائزر آئے تھے پرائم منسٹر کے. تو بعد میں اس کے بعد اس وقت اسد عمر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا وہ فائنانس منسٹر ہوا کرتے تھے. اس کے بعد جب وہ وہاں سے ہٹے تو پھر دسمبر 2020 میں اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو ایک منسٹر بنا دیا گیا. تو یہ دو تھوڑی سی اس معاملے میں تبدیلیاں ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کے اب ٹوٹل ایسٹس کیا ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان میں جس طرح محمد زبیر صاحب کہتے ہیں جی ان کا لینا دینا کیا ہے, تو پاکستان میں اب ان کے جو ایسٹس ہیں میں اس کی ذرا تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. خانپور میں ان کی 47 ایکڑ زمین ہے. خانپور میں 47 ایکڑ ان کی زمین ہے جو کہ وراثتی زمین ہے, جس کی کل مالیت تقریباً 20 کروڑ روپے بنتی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں ایک مرسیڈیز ای کلاس گاڑی رکھی ہوئی ہے جس کی مالیت تقریباً 50 لاکھ روپے بنتی ہے. اس کے علاوہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا دبئی میں ایک فلیٹ ہے جس کی مالیت تقریباً 13 کروڑ روپے بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر انہوں نے $5 لاکھ ایک جگہ اور $2 لاکھ جو ہے وہ ایک جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ. اگر ٹوٹل اکاؤنٹس کی بات کریں اس میں ان کے بھی اکاؤنٹس ہیں اور ان کی جو بیگم ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے. اس میں تقریباً کوئی رفلی 14 کروڑ 62 لاکھ روپے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو ٹوٹل ویلیو ڈالرز کی بنتی ہے جو انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک BMW گاڑی بھی ان کی دبئی کے اندر موجود ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ انہوں نے 35 لاکھ روپے بتائی ہوئی ہے. BMW گاڑی جس کی ویلیو انہوں نے 35 لاکھ روپے بتائی ہوئی ہے. 50 لاکھ کی گاڑی مرسیڈیز یہاں پہ ہے اور 35 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ باہر ہے. یہ سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈالر اکاؤنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ان کے پاس ڈالر اکاؤنٹس بھی ہیں اور ان کے پاس درہم کے اکاؤنٹس بھی ہیں. جو ڈالر اکاؤنٹس ہیں وہ اس میں ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہے اور 3 اکاؤنٹ جو ہیں وہ دبئی کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے اندر ہیں جس کی ڈیٹیلز یہ آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں. اور ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کی وائف کے پاس بھی ہے اور اس میں بھی ڈالرز ہی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کے ایسٹس ہیں. پاکستان میں کتنے ہیں اور باہر کتنے ہیں 2018 میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا کیونکہ ان کی انکم یہاں پہ نہیں تھی. اچھا یہ تو بات ہو گئی عبدالحفیظ شیخ صاحب کی پاکستان میں کیا سٹینڈنگ ہے اور پاکستان سے باہر کیا ہے. اور جس طرح بار بار ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بس بیک پیک کریں گے اور چلے جائیں گے. دو اور ڈاکیومنٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 2012 میں ایک کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں. اس وقت افتخار محمد چودھری جو تھے وہ چیف جسٹس تھے. اس وقت مختلف لوگوں کی جو ڈیول نیشنلٹی تھی اس کے اوپر سوال کیا گیا تھا. اچھا وہ جو ڈیول نیشنلٹی تھی اس کے اندر بہت سے لوگ تھے جو اس میں زیادہ پرومیننٹ تھے. میں ان کے ذرا کچھ نام بتاتا ہوں. خواجہ آصف تھے, اس میں انوشا رحمان صاحبہ تھیں, اس میں نادیہ گبول تھیں اس کے اندر. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نام جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا بھی تھا جو کیس فائل ہوا تھا. اور اس کیس کے اندر جو ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب کی جو نیشنلٹی تھی وہ US کی بھی بتائی گئی تھی, پاکستانی بھی تھی اور US کی بھی بتائی گئی تھی. لیکن اس کے بعد اب کیبنٹ ڈویژن سے ایک میں نے ڈاکیومنٹ نکلوایا ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنی پرائمری سٹیزن شپ جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے کہ وہ پاکستانی ہے اور دوسری کوئی نیشنلٹی کے اوپر یہ کراس لگے ہوئے آپ اس اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ایک سوال جو بنتا ہے, میں نے کوشش کی عبدالحفیظ شیخ صاحب سے رابطہ کرنے کی, میرا رابطہ نہیں ہو سکا, لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کیا کبھی US کے سٹیزن رہے ہوئے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں, میں ایکیوز نہیں کر رہا کسی کو, لیکن میرا سوال یہ ضرور ہے کہ کیا عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ کبھی US سٹیزن رہے ہوئے ہیں, اور اگر رہے ہوئے ہیں تو انہوں نے کب چھوڑی ہے وہ سٹیزن شپ؟ کیونکہ اگر انہوں نے چھوڑ دی ہے وہ صرف تب ہی یہ سینٹ کے الیکشنز لڑ سکتے ہیں, اور اگر نہیں چھوڑی ہے تو یہ سینٹ کے الیکشنز وہ نہیں لڑ سکتے کیونکہ اس وقت ڈیول نیشنل جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو کیا وہ کبھی رہے, اور اگر رہے تو کب انہوں نے چھوڑی ہے؟ کیونکہ یہ کیس فائل ہوا تھا افتخار محمد چودھری کی عدالت میں اور اس کے اندر جو مختلف نام تھے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیے ہیں. یہ 2012 کا کیس ہے, اس میں افتخار محمد چودھری صاحب بینچ کے اوپر تھے, جسٹس جواد خواجہ تھے اور جسٹس خلجی عارف جو تھے وہ, یہ 3 رکنی بینچ تھا جس کے اندر یہ کیس کی ہیئرنگ ہوئی تھی. یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. تو یہ جو بار بار کا جو سٹیک ہے, یہ جو بار بار کا جو اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ جناب آپ کا تو پاکستان میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, پاکستان میں ان کا کتنا کو لینا دینا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی ایک زمین ہے, ایک عدد ان کے پاس گاڑی ہے,
ज्वेलरी भी अलबत्ता है उनके पास। अब वो मुझे ये नहीं पता कि वो ज्वेलरी यहाँ पे है या ज्वेलरी भी बाहर है, लेकिन तकरीबन कोई 70 लाख रुपए की ज्वेलरी भी उनके पास पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान में उनका कितना स्टेक और पाकिस्तान से बाहर कितना, ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी। लेकिन सबसे एक बुनियादी सवाल ये है कि क्या कभी यूएस सिटीजन रहे हैं, और अगर रहे हैं तो वो उन्होंने शहरियत कब छोड़ी है। और ये तासुर जो है बार बार अक्सर इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि ये, और नवाज शरीफ के ऊपर वो तनकीद करते थे, जरदारी ख़ानदान के ऊपर तनकीद करते थे कि इनका पाकिस्तान के साथ लेना देना क्या है, इनके बच्चे बाहर, इनके माल दौलत सारा कुछ बाहर, ये तो पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं, यहाँ पे हुकूमत करते हैं, लेकिन कमाते सब कुछ बाहर हैं, खाते सब कुछ बाहर हैं, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। अब्दुल हफीज़ शेख साहब का बाहर कितना कुछ है, ये तफसीलात हमने आपके साथ शेयर कर दी। ज़ाहिर बात है अगर इसको कोई डिनाई कर सकता है तो हम हाजिर हैं, हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ये सब कुछ हमने आपको प्रूव किया है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।